سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی نا، تو جنگ میں فتوحات ہوئی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ. تو کچھ ایسا ہوا کہ کافروں نے نا مسلمانوں کو قید کر لیا. اب دیکھیں ایمان دیکھیں، جب قید کر لیا نا تو ان قیدیوں میں 3 بھائی تھے، وہ بھی قیدی ہو گئے، مسلمان تھے، تینوں بھائی تھے. اب وہ جب تینوں بھائی بادشاہ سلامت کے پاس آئے، ہرقل بادشاہ تھا، تو اس کے جب سامنے آئے نا تو بادشاہ نے دیکھا، ان کی جوانیوں کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو دیکھا اور کہا تم تو تینوں بھائی ہو اور تینوں جوان ہو، کیوں اس پریشانی میں آئے ہو؟ میں تم پر ظلم کروں گا، تمہیں ماروں گا، اس سے بہتر ہے تم اپنا دین چھوڑ دو اور عیسائیت میں آ جاؤ، عیسائیت کو اپنا لو. اب جنہوں نے کلمہ حق پڑھا ہو، حضور کا دین پر ایمان لائے ہوں، تو وہ پھر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جب ایسے ہوا نا تو وہ تینوں نے کہا یار بادشاہ تو پاگل ہے، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا میں تجھ پر بڑا ظلم کروں گا تم لوگوں پر. انہوں نے کہا بادشاہ کوئی فکر نہیں ہے، اگر ہم مر گئے تو ہم شہید ہوں گے، ہمارا وہ مقام ہوگا جو کسی کو ملتا نہیں، شہید ہوں گے. بادشاہ نے کہا جی تیل گرم کرو، تیل گرم کر دو. تیل گرم کیا گیا، پکڑ لائے، ایک بھائی کو کہا تیل میں ڈال دو. جیسے ہی ایک بھائی کو ڈالا نا، اسی وقت ان للہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. اور دوسرے بھائیوں نے دیکھا تو کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. وہ مر گیا، شہید ہو گیا. پھر بادشاہ نے کہا اب تم دونوں بھائیوں کی باری ہے، سوچ لو. انہوں نے کہا بادشاہ کوئی فکر نہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے. بادشاہ نے دوسرے بھائی کو پکڑا، اس کو بھی تیل میں ڈال دو. گرم تیل میں ڈال دیا. جب دوسرے بھائی کو بھی ڈالا، اس نے بھی حق کا کلمہ پڑھا اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا. اب جو تیسرا بھائی تھا، 16 سال کی اس کی عمر تھی، جوانی آ رہی تھی، اس کو ڈالنے لگا تو وزیر آ گیا. وزیر نے کہا بادشاہ رک جا، 2 بھائی تو نے مار دیے، دیکھ کتنے خوبصورت تھے، جوان تھے، یہ تو ابھی جوانی کو آیا ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کا دین جو ہے میں تبدیل کر دوں گا، مجھے گارنٹی دے، مجھے دے تھوڑا کام، میں اس کا دین چینج کر دوں گا. بادشاہ نے کہا کیسی باتیں کر رہا ہے، 2 نے جانیں دے دی، اس نے بھی دے دینی ہے. تو وہ وزیر کہنے لگا نہیں ایسے نہیں، میں اس کو ورغلاؤں گا. جو عرب والے لوگ ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، میں ان کو لڑکیوں کے چکر میں ڈالوں گا، یہ دیکھ لینا یہ اپنا دین چھوڑ دے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جا. اب وزیر اس تیسرے بھائی کو لے گیا جو مسلمان تھا، گھر میں لے گیا، کمرے میں ڈک دیا. اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، ایسے کر بڑا انعام و اکرام ملے گا اگر تو اس بندے کو دین کو تبدیل کر دے، جیسے مرضی کر، لیکن اس بندے کا دین تبدیل ہونا چاہیے، یہ عیسائیت کو اپنا لے. اس کی بیٹی نے کہا ابا جان یہ کام ہی کوئی نہیں، مشکل ہی کوئی نہیں، ہمارے تو کام ہے لوگوں کو گمراہ کر دینا، اس کی کیا اوقات ہے. پہلی رات ہوئی، وہ بیٹی جب گئی نا اس کے کمرے میں تو کیا دیکھا کہ وہ تسبیح کو بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا. ساری رات اس بندے نے اس لڑکی کی طرف نہ دیکھا، ساری رات تسبیح ہی کرتا رہا. صبح ہو گئی، وہ لڑکی باہر آ گئی. والد نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ لگتا ہے رات اس کی کوئی عبادت کی تھی، وہ ساری رات عبادت کرتا رہا، اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں. آج پھر میں جاؤں گی، آج پھر میں جاؤں گی. اگلا دن ہوا، اگلی رات پھر جب گئی تو کیا دیکھا، وہ اللہ کا نیک بندہ، جوان 16 سال کی عمر والا بندہ کیا کر رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، نماز ادا کر رہا تھا. ساری رات وہ قیام میں رہا، رکوع میں رہا، سجود میں رہا، اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں. پھر وہ واپس آ گئی، کرتے کرتے 40 راتیں گزر گئیں. وہ 40 راتوں میں اس بندے نے ایک بار بھی اس لڑکی کو دیکھا نہ. یہ اللہ والوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، یہ ایمان والوں کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ جن کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کوئی غیر آ کر ہمارا دین تبدیل کر دے. 40 راتیں ہو گئیں، وہ لڑکی جاتی تھی کہ کوئی نہ کوئی میری طرف دیکھے. جب 40ویں رات آئی نا تو وہ لڑکی کہنے لگی اے اللہ کے بندے، کون سا ایسا دین تیرے پاس ہے، کون سا ایسا ایمان تیرے پاس ہے کہ 40 راتیں ہو گئی ہیں تو نے میری طرف دیکھا تک نہیں. ایسے کر وہ دین مجھے بھی اپنا کے مجھے بھی قبول کروا لے، وہ دین میں مجھے بھی لے آ، جس دین کی اتنی طاقت
کہ مجھے تو کوئی دیکھے تو وہ مجھ پر فدا ہو جاتا ہے، 40 راتیں میں تیرے پاس آتی رہی ہوں لیکن تو نے تو میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس اللہ کے بندے نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کر دیا۔ یہ ہوتا ہے دین کی طاقت، یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے۔ ہم لوگ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا جو ایمان ہے وہ کسی کو بیچ نہیں سکتے۔